الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سینئر ڈاکٹر کے دل میں میرا مقام کیا ہے؟ میرے اوپر جو بڑا ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ آپ دیانتداری سے سوچیے کہ آپ پوری دنیا میں بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، آپ پوری دنیا کے بہترین لوگ ہیں، اور جس ٹارگٹ اور ہدف کو سامنے رکھ کے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں وہ بالکل یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو آپ بندگی اور عبودیت کو مقصد بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں پر آنے سے مقصود آداب بندگی کو سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھنے ہیں، اور طریقوں کو جاننے کے بعد پھر ان پر عمل بھی ہو جائے، اس کو بھی سیکھنا ہے۔ تو آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ جو اعمال آپ کے جسم سے سر انجام دیے جا رہے ہیں وہ کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، انڈسٹری میں ایک کپڑا بنتا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کپڑا بنتا ہے، کپڑا تو اس نے 50,000 میٹر بنا دیا، شہر کے اندر اس کی کھپت بھی ہے، وہ بک بھی رہا ہے، اس کی ایکسیپٹنس بھی ہے، وہ لوگوں کے لیے اس میں کوئی افادہ اور افادیت قابل قبول بھی ہے۔ ہم صبح و شام ایک مقید اور بڑی مبارک زندگی جو اللہ کو پسند ہے وہ گزار رہے ہیں، لیکن کیا آیا جو اعمال 1 اگست سے لے کر اب تک میرے سے ہوئے، وہ سپٹمبر کا مہینہ گزر گیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں، اس کا بھی کوئی پہلے تو اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کا کیا ہو رہا ہے۔ عقل مند آدمی یہی کرتا ہے۔ بیٹا، یہ جو کفار نے ترقی کی ہے دنیاوی، اس کا یہی ہے کہ وہ جب ایک کام کرتے ہیں تو پھر اس کے اثرات کو نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، وہ قابل قبول ہے۔ ایک گاڑی، ایک فورڈ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی پرانی فورڈ، جرمن کی ہے، امریکن ایک کمپنی ہے، یہ لوگ گاڑیاں بناتے ہیں، یہ کم از کم نہ 150 سال پرانی کمپنی ہے، یہ گاڑی بناتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں قبول ہے، دیکھتے ہیں جہاں کہیں تغیر آتا ہے یا اس میں کوئی تبدل چاہتے ہیں تو گاڑی میں تغیر تبدل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ یوں ان کی یہ جو کمپنی 1 سال تک چلتی ہے۔ ہمارا مقصود تو بہت بلند ہے۔ یہ لوگ، ان کے بارے میں تو صرف میں اتنی بات عرض کروں گا، یہ لوگ کیلے کے چھلکے کھا رہے ہیں اور گودا پھینک رہے ہیں، پورا یورپ اور پورا کینیڈا اور امریکہ اور آسٹریلیا یہ کیلے کے چھلکے کھاتے ہیں اور کیلے کا گودا جو ہے نا پھینک دیتے ہیں۔ اس کائنات میں سب کچھ چھلکا ہے اور صرف اس کا گودا اور عرق، اور اس کا مقصود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی سنت ہے۔ آپ نے کبھی اس بے وقوف شخص کو دیکھا کہ جو پستے توڑا ہو اور اس کا گودا
ڈسٹ بین میں پھینک رہا ہو اور اس کے وہ جو سخت چھلکے ہیں وہ کھا رہا ہو۔ آپ نے ایسی عورت کو دیکھا کہ جو چلغوزے چھل رہی ہو اور چلغوزوں کے چھلکے کھا رہی ہو اور اس کا گودا؟ میں آپ کو انتہائی یقین سے کہتا ہوں، میں اس بات کو کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ لیجئے اور دنیا کا بڑے سے بڑا انسان مجھ سے پوچھ لے، بیٹا میں اس کو ثابت کروں گا کہ تمہاری مثال 100% کامل مثال ہے کہ تم کیلے کے چھلکے کھاتے ہو، تم چکوترے کا وہ باہر کا چھلکا کھاتے ہو اور فوم کھاتے ہو، تم پستے کے چھلکے کھاتے ہو، اور جو ارک ہے نا وہ تم نے پھینک دیا۔ بیٹا تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اس ارک کو حاصل کرنے کے لیے، مقصود زندگی کے حاصل کرنے کے لیے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ میں نے ایک دفعہ جب یہ بیان کیا کہ حدیث قدسی میں یہ آتا ہے کہ اے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمان اور زمین کو پیدا نہ کرتا۔ بہرحال اس کے بعد مجھے ایک صاحب نے جو حدیث سے بڑی محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ میں تو محدث نہیں ہوں اور میں نے تخصص بالحدیث نہیں کیا ہوا تو میں اس پہ کلام نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدث نے، اور ان کا نام ہے حضرت جناب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے مجاز سے اور دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کو 6-7 دفعہ اپنی کتاب میں نقل کیا۔ چلیں اس سے بھی میں آگے بات بڑھاتا ہوں، اس سے بھی میں آگے بات بڑھاتا ہوں کہ چلیے ان سے بھی کوئی سہو ہو گئی ہو، چلیے، لیکن میں عرض کروں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور یہ گواہی میں نے کہاں سے لی ہے؟ اپنے کسی وجدان سے نہیں لی، قرآن اور حدیث سے لی، اور کہ اللہ رب العزت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتے تو قطعاً کسی جنت اور دوزخ اور جن اور انس اور فرشتوں کو پیدا نہ کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے سب سے اعلیٰ ترین مشروب پینے کے بعد ادنا مشروب مقصود تو نہیں ہوتے۔ اگر ایک مثال دوں، مثال ہی ہے نا سمجھانے کے لیے، کسی کو اس دنیا میں حور عین مل جائے اور بہت خوبصورت ہو تو کہاں دیکھے گا وہ آج کی عورتوں کو؟ کہاں دیکھے گا اس کو 100 عورتیں پیش کرتی جائیں، اس کے پاس تو حور عین ہے، اس کے پاس بہت خوبصورت حور ہے، بہت خوبصورت عورت ہے، وہ اس کی طرف سے تو نہیں دیکھے گا۔ آپ یقین جانیے گا، میں اس بات کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ ہم تو پھیلی ہیں، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو مجلس جمی تھی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور وہ اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے، تو اب ہم جو ہے نا، ہمیں اللہ نے جنت دینی ہے، ہمیں اللہ نے جنت کی سواریاں دینی ہے، محلات دینے ہیں، ہمیں اللہ نے دودھ کی اور نہریں، اس کی شہد کی نہریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حوریں اور انعامات دینے ہیں، ہم ان کے تو فعل میں ہیں۔ تو سچ پوچھئے، یہ پوری کائنات ایک چھلکا ہے، یہ ایک سیب کی مانند ہے جس کے اندر ڈائمنڈز اور ہیرا ہوتا ہے، اس کا مقصود صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اچھا، مجھے اپنی عقل، سمجھ، فہم اور بصیرت اور جو میرے صحبت کی وجہ سے اتنا پختہ ہوں میں، اور میں کہتا ہوں صحابہ کی عقیدت ہے، میں اس میں جانتا ہی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں صحابہ کا عقیدہ تھا۔ عقلی طور پہ بھی ہم، یعنی ایک علوم نقلیہ سے نہیں میں نے عرض کیا، علوم عقلیہ بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جو بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو سجدہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس سجدے کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، اور اس سجدے میں جو ابدیت کی کیفیت ہے اور عشق الہی کے جو احوال ہیں، وہ کسی اور کو میسر نہیں، کسی نبی کو بھی میسر نہیں۔ جب یہ سجدہ اللہ رب العزت کو ہو گیا تو اب دوسرے سجدوں کی کیا ویلیو ہے؟ بادشاہ کے سامنے کوئی اتنا خوبصورت، کسی نقاش نے ایسا خوبصورت کوئی گھڑا پیش کیا ہے کہ جس میں چاندی بھی ہے، جس میں سونا بھی ہے، اور جس میں ایلومینیم بھی ہے، اور جس میں یورینیم بھی ہے، اور جس میں ڈائمنڈز بھی ہیں، اور جس میں لال بھی ہیں، اور جس میں یاقوت بھی ہے۔ اب اس کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس سے نیچے نیچے جو لوگ اس کے گھڑے اور جو گفٹ پیش کریں گے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو مقصود ہی نہیں ہے، وہ تو مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ الفاظ بھی بہرحال قابل غور ہیں، لیکن ہم انسانی ایک جو اس کی بساط ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ تو کوئی شے مقصود نہیں ہے، یعنی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کی ان کو حاجت نہیں ہے، یا مقصود سے مطلب ہے کہ اللہ صمد، کہ اللہ کو کسی شے کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی عبادت کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ہے، اس عبادت کے بعد اب کوئی اور عبادت مقصود ہی نہیں رہی ہے۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مقصود تھے۔ یہ پورا ایک نظام کائنات ہے۔ اب دیکھ لیجیے، اگر یہ مقصود ہوتا تو اس کو کیوں تباہ کیا جاتا؟ حضور تشریف لے گئے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تباہی پورے شام کے بازار اور پورا شام کا شہر بالکل تباہ ہو چکا ہے، اور سارے کے سارے شامی اللہ رب العزت نے جنتیں شامیوں سے بری جا رہی ہیں، جنتیں برما کے لوگوں سے اور شامیوں سے بری جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، تو اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے قلب میں اللہ کا کیا مقام ہے۔ بس یہ وہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے جو ہمیں حضرت شیخ الحدیث زکریا نور اللہ وقتہ نے بتلائی تھی۔ بس اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کے قلب میں اللہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ جل شانہ کے قلب میں، اللہ جل شانہ کے قلب میں آپ کا کیا مقام ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے قلب میں اللہ کا کیا مقام ہے۔ اور شیخ نے فرمایا جو تمہارے قلب میں اللہ کا مقام ہوگا وہی اللہ کے ہاں، اللہ کے قلب میں یا اللہ کے ہاں وہی تمہارا مقام ہوگا۔ یہ پہلی بات میں نے آپ سے عرض کرنے کی بات ویسے ہی پھیلائی میں نے، تو یہ بات بھائی کہ جو دیکھو بیٹا کتنی عجیب بات ہے، آخر تم تو ہے ہی سالک ہو نا، تم تو سالک ہو نا، تم تو اللہ کے چاہنے والوں میں سے ہو نا، تم تو بہترین لوگ ہو نا، تمہیں تو اپنے مقام کا بھی نہیں پتا نا، تم تو اللہ کے لیے آ کے بیٹھے ہو نا، تم تو چھوٹی عمر کی وجہ سے تمہیں ابھی فہم نہیں حاصل ہو رہا کہ ہم کیوں آ کے بیٹھے ہیں، لیکن تمہارا بیٹھنا بڑا مبارک ہے۔ تو اس لیے تمہارے اس بیٹھنے سے لاہور شہر میں زلزلہ نہیں آتا، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اچھا اب تمہیں تو جاننا چاہیے نا کہ دیکھو آپ کہتے ہو کہ میں نے دیکھنا ہے، ہمارے یہاں ایک ٹرم ایک گورنمنٹ آفیسر میں ایک ٹرم ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کانفیڈینشیل رپورٹ، کہ بھئی خفیہ رپورٹ، اس افسر کی خفیہ رپورٹ کیا بن رہی ہے، اس کو ساتھ میں رکھ کے اس کو ترقی دی جائے گی۔ اس افسر کی خفیہ رپورٹ بن رہی ہے، یہ غیر ذمہ دار ہے، اس کو ترقی نہیں دی جائے گی، اس طرح چلایا جائے گا، اور اس کی رپورٹ ہے تو اس کو نیچے کر دیا جائے گا، ڈیموٹ کر دیا جائے گا۔ تو تم یہ جاننا چاہو گے اور تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے، تمہارا وہاں کیا سٹیٹس ہے، کیا تذکرہ ہے تمہارا اللہ کی بارگاہ میں۔
تو تم یہ دیکھ لو کہ جو تمہارے قلب میں اللہ کا مقام ہے وہی اللہ کے ہاں تمہارا مقام ہے۔ ایک بات، پر یہ بات ختم ہوگی، پر ایک بات اور کروں گا۔ اب بیٹا تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے۔ اچھا اب ہم کہتے ہیں جی بڑا مقام ہے، جی بڑا مقام ہے، جی بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، جی بڑا مقام ہے، جی بہت بڑا مقام ہے۔ اچھا اب بیٹا دیکھو، میں تمہیں اس کا جواب نہ مجھے اس محدث کا نام نہیں یاد آ رہا، میں پڑھا تھا ایمان کی مختلف تعریفات۔ سب سے جو مجھے خوبصورت ترین ایمان کی تعریف، ایک تو نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تمہیں پتہ ہی ہے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور بیٹا اقرار باللسان بھی جو ہے وہ بھی علم ظاہر میں، ظاہری فقہ میں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور تصدیق بالقلب، قلب تو باطنی چیز ہے، اس کا حکم ہے کہ اس کو تسلیم کر لو، اس پہ اعتراض نہ کرو۔ اچھا لیکن جو میں نے ایمان کی سب سے کمال درجے کی تعریف سنی اور پڑھی، ایسی ہے کہ کمال ہے، اس نے ہمیں نا ہمارا ایکس رے کر لیا، کہتے ہیں نا جی اس نے سارے جسم کا الٹرا ساؤنڈ کر لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کی تعظیم کرنا۔ عوام یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کی تعظیم کرنا۔ بیٹا یہاں اوامر میں نواہی شامل ہے۔ عوام یہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ کے احکامات ہیں، اللہ کے جو اوامر ہیں، اور انہیں اوامر میں نواہی بھی ہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ہے ایمان۔ اب انہوں نے ایمان کو نا اس طرح پکڑ لیا کہ وہ ایمان جو قلب کے اندر تھا اور اس کا اظہار ظاہری اوامر کی تابعداری سے اور تعمیل سے اور اطاعت سے ہونا تھا، وہاں سے پکڑ لیا کہ ایمان دراصل اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے اوامر کی، اب دیکھو لفظ یہی یاد رکھنا، یہی انہوں نے فرمایا، تعظیم کرنا، اللہ کے اوامر کی تعظیم کرنا۔ عربی میں بھی ٹرانسلیشن ہے، عربی میں بھی تعظیم کا لفظ ہی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کی تعظیم کرنا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بری مجلس میں ایک آدمی گیا اور وہ پینٹ کوٹ ٹائی کوٹ تھا، دیکھا کہ لوگ شراب پی رہے تھے، تو اس نے اس کو شراب پیش کی، اس نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا یہ حرام ہے۔ ماں کی اچھی تربیت نے اس نے کیا کیا، کس کی تعظیم کر رہا ہے بیٹا؟ اللہ کے حکم کی تعظیم کر رہا ہے، اللہ کے امر کی تعظیم کر رہا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ برا عمل کرو، اس نے کہا کہ نہیں، میرے استاد نے کہا تھا یہ زنا ہے اور زنا حرام ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ زنا نہ کرو، اللہ نے زنا سے منع کیا ہے، تو اللہ کا حکم کی اس نے تعظیم کی، تو یہ ایمان ہے۔ صبح کے وقت میں سوئے ہوئے تھے اور آواز آئی مسجد عائشہ سے، حیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نماز فجر فرض ہے، تو نماز فجر اللہ کا امر ہے۔ اب نیند گہری ہے، کچھ رات مطالعے میں وقت اور لگ گیا، اب صبح اٹھا نہیں جاتا، لیکن بہرحال جوان انسان ہے، اب اپنے اس کو توڑ کر نا، اپنی نیند کو توڑ کر کھڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور کس لیے بیٹھتا ہے؟ نماز کے لیے۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے، اس نے اللہ کے امر کی تعظیم کی ہے، یہ اس کے اندر ایمان ہے۔ تو انہوں نے ایمان کو ظاہری عمل کے ساتھ ایسے جوڑا ہے کہ جو ایمان کی کیفیت اس کے قلب کے اندر ہوگی، جتنی حیثیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے امر کی ہوگی، جتنی حیثیت اللہ کے امر کی ہوگی اتنی حیثیت اللہ کی ہوگی۔ تو بیٹا اس میں ایک اور آسان کرنے کے لیے کہ جتنی حیثیت تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہوگی نا، اتنی ہی حیثیت تمہارے اندر اللہ کی ہوگی۔ اب یہاں تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوں،
سچ ہم بہت سارے معاملات کو تصوف سے نا اور شیخ اور مرید کے تعلقات سے جانتے ہیں، اس کے بغیر بعض کو تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، میں نے 3 افراد کو دیکھا، اصل میں وہ 3 افراد جہاں موجود بھی اچھا میں نہیں اس کو اچھا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو میں نے کہا کہ آپ نا مجھے یہ دوائی چاہیے اور یہ دوائی مجھے آپ لا دیں، ویسے اس میں اجرت نہیں لیکن آپ نا آرام سے مجھے لا دیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گیا، چونکہ میں نے کہا مجھے اجرت نہیں ہے، تو انہوں نے وہ دوائی مجھے پھر 11ویں 12ویں دن جا کے لا دی۔ اب دیکھو دوائی تو پہلے دن استعمال ہونی ہوتی ہے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے، ہمارے حضرت تھانوی کا مسلک تھا کہ کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتے تھے، لیکن یعنی میں عاجز آدمی ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں کہ کسی کے اوپر نہ اس طرح کا دباؤ نہ ڈالوں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کے اوپر یہ کہا ہو جاؤ یہ کام فوراً کرو، الا کہ وہ آس کا ہو یا کوئی اصلاحی کو پہلو ہو۔ تو دوسرے کو میں نے یہ بات کہی کہ یہ نا دوائی مجھے لا دیں اور یہ دوائی مجھے آپ ماشاءاللہ یہ دوائی مجھے آپ لا دیں اور یہ دوائی آرام سے لا دیں 1 ہفتے میں۔ تو وہ نوجوان اس نے مجھے گھر اتارا اور گھر اتارنے کے بعد اس نے مجھے گھر اتارا اور اس نے گھر اتارنے کے بعد اس سیدھا اس جگہ پر چلا گیا، وہ جو ہومیوپیتھک دوائی تھی جو اسٹیشن کے قریب بورڈ کا درخت کے نیچے، اور وہاں سے سیدھا واپس آیا، وہاں سے سیدھا واپس آیا اور سیدھا واپس آ کے نا 1 گھنٹے بعد اس نے مجھے دوائی دے دی۔ یعنی اس نے میری اس بات کو سنتے ہی اس نے اپنی گاڑی کا رخ اس دکان کی طرف کر لیا اور سیدھا وہاں گیا اور وہاں سے لے کر واپس آ گیا۔ اچھا اب دیکھیے یہ امر کی وہ تعظیم، یہ وہ پہلا جو مسئلہ ہے اس میں بھی امر کی تعمیل ہے، لیکن اس کے اندر اس کی جو عزت اور اس کی جو شدت اور اس کی جو وقت اور اس کی جو حیثیت ہے وہ بڑی جو ہے نا، میں نے ایسے لوگ دیکھے حضرت جی کے پاس کہ انہوں نے حضرت جی نے ان کو کام کہا تو انہوں نے کہا یہ کام کر دینا، اور کام کے اندر یہ بات واضح طور پہ موجود تھا کہ اس کو اب 1 2 3 دن میں انہوں نے اسی بات کو سننے کے ساتھ ہی اس کام کا آغاز شروع کیا اور تکمیل کر کے لے کے آگے۔ یہ امر کی جو تعظیم ہے یہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس نے یہ امر دیا ہے، جو امیر ہے، وہ شخص اس کی اس کے قلب کے اندر ویلیو اور قدر و منزلت کتنی ہے، اس کی اس کے اندر قدر و منزلت۔ اللہ رب العزت اس یہاں سے حضرت آپ 2 مسائل کو اخذ کیجئے، ایک تکبیر اولیٰ کو اور ایک اول وقت میں نماز پڑھنے کو۔ دیکھنا ایک آدمی کو حی ادھر آؤ، تو اس کے بعد وہ 20 منٹ بعد آیا تو آ تو گیا، امر تو پورا ہو گیا۔ ایک بار ادھر آؤ، بھاگتا ہوا یہاں آیا۔ اس کے اندر جو امر کی تعظیم ہے وہ شدید ہے۔ اب دیکھیں جس وقت کہا گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بھاگتا ہوا آیا اور تکبیر اولیٰ کے سامنے، اس لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ اس وہ نفاق سے، اس کی برات من النفاق بھی اور کیا چیز ہے اور من النار، اور نار سے بھی برات ہے اور نفاق سے بھی برات ہے۔ اصل میں اس کی آپ ایک لفظ ہے پیتھوفیزیولوجی، اس کا آپ میکنزم اور سسٹم انڈرسٹینڈ کریں کہ جب وہ بھاگ کے آ رہا ہے نا تو نفاق اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔
اچھا نفاق پتہ کس میں ہوتا ہے؟ جیسے وہ میں ایک بات سناتا ہوں، ایک سنایا کرتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے کالج میں جب میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا، میں نے اس بندے کو ڈانٹا، تو اب میں جس کو بلاتا تھا نا تو میرے بلانے پر نہیں آتا تھا، اپنی مرضی سے آتا تھا، بس اپنا کام کر کے تو، اور کہتا تھا جی میں نہ جی گل تھوڑی ماننا، میں اپنی مرضی نہ لانا ہوں۔ اچھا اب آ جاتا تھا، آنا ثابت ہو جاتا تھا، لیکن دیکھیں اس کے اندر نفاق ہے، وہ اپنی مرضی سے آتا ہے، وہ آنا اس کی مجبوری تھی کہ بھی افسر کو اس سے فالو کرنا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر تعظیم کوئی نہیں تھی، وہ بس آتا کیا نا مرتا آ جاتا تھا۔ تو جو تکبیر اولا والا ہے نا وہ بھاگتا بھاگتا آتا ہے، اس لیے وہ نفاق سے بری ہے، اس نے اللہ رب العزت کے امر کی تعظیم کی ہے، اس کے اندر اللہ کی قدر و منزلت ہے۔ اسی طرح بیٹا ایک آدمی نے دیکھا، عورت توبہ، اس نے کہا کہ بھئی مجھے تو حکم ہے کہ میں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لوں۔ اس نوجوان نے جب اپنی نگاہوں کو نیچا کیا، اس نے اللہ کے امر کی تعظیم کی ہے، جس سے اللہ نے روکا تھا، اس سے اسے رک گیا، اس نے اللہ کے امر کی تعظیم کی ہے۔ یہ روزے قیامت عرش کے سائے تلے ہوگا، جس وقت کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب یہ بات کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہمارا مقام ہے وہ کیا ہے، کہ تم یہ دیکھو جو تمہارے قلب میں اللہ کا مقام ہے۔ دیکھو بیٹا، تم جاننا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے، تو تم، یہ حضرت شیخ کے الفاظ ہیں، حضرت میں نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا، تو تم یہ جان لو کہ تمہاری زندگی میں سنتوں کا کیا مقام ہے۔ تم اگر یہ جاننا چاہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری کیا مسئلہ ہے، کیا مقام ہے، کیا تمہارا وہاں پر لیول لگا ہوا ہے، تو یہ دیکھ لو کہ تمہاری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کیا مقام ہے۔ تو اس لیے نا اب یہ کہنا کہ جی میرے دل میں اللہ کا بڑا مقام ہے، جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ اماں جی میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، اماں جی میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن اماں جی کی بات تو مانتا ہی نہیں، اماں اس قدر کو بالکل نہیں۔ حضرت ایک طالب علم آپ کی بات کو نہ مانے، لیکن حضرت ویسے میں آپ کا بڑا ہی مدعا ہوں، آپ کی میں بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کہیں گے ایسی محبت ایسی قریب چولہے میں جائے، چولہے میں، یہ میں نے سیکھ لیا کسی ایک نوجوان سے، اس نے لفظ استعمال کیا تھا، میرے منہ پہ چڑھ گیا، میں نے کہا چولہے میں جائے، ہاں جی یہ چولہے میں جائے، اس لیے کہ اس کو کیا کریں کہ جو میں کہتا ہوں اس کی تو تعظیم تمہارے اندر پائی نہیں جاتی۔ تو بیٹا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے اوامر کی تعظیم کرنا۔ رونجی واضح بتائیں گے ایمان کیا ہے؟ اللہ کے اوامر کی تعظیم کرنا۔ جتنی اللہ کے اوامر کی تعظیم ہوگی اتنا ایمان سینوں میں ہوگا، اور جتنی اللہ کے اوامر کی تعظیم ہوگی اتنا اللہ کا مقام ہوگا۔ تو بس اتنی آج اتنی بات کہنی ہے۔ تو بیٹا ایک تو تم نا یہ جو احکامات ہے نا، یہ جو ظاہری فقہ کے احکامات ہے نا، نماز کا پڑھنا، سچ بولنا، گناہوں سے بچنا، روزے رکھنا، وضو کو صحیح کرنا، اور اپنے استاد کا ادب کرنا، یہ جو ظاہری اللہ رب العزت کے اوامر ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنا، جھوٹ سے بچنا، دل آزاری سے بچنا، ان سے تم جب بچو گے تو تم ثابت کرو گے کہ جو اللہ کے اوامر ہیں ان کی قدر و منزلت تمہارے سینے میں کس درجے میں پائی جاتی ہے، اور اتنا ہی پھر وہ مقام تمہارے اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے گا۔ تو الٹرا ساؤنڈ کیا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے، تو تم یہ دیکھ لو کہ تمہارے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے، اور تمہارے دل میں اللہ کا وہی مقام ہوگا جو اللہ کے اوامر کا مقام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة
من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، میرے مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ میرے مولا ہم چھوٹے ہیں، ہمارے ساتھ مانگنا اچھا لگتا ہے، آپ بڑے ہیں، آپ خود آپ کے ساتھ میرے مولا آپ دینے پر آپ کا ساتھ دینا اچھا لگتا ہے۔ میرے مولا ہم فقیر ہیں، ہمیں مانگنا اچھا لگتا ہے، آپ غنی ہیں، آپ دیتے رہتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو آپ دیں گے، ہم سے پہلے آدم علیہ السلام تک کے انسانوں کو آپ نے نوازا، آپ نے دیا، انبیاء کی جھولیوں کو بھی آپ نے بھرا، صحابہ کی جھولیوں کو بھی آپ نے بھرا، اولیاء کی جھولیوں کو بھی آپ نے بھرا، اولیاء کی جھولیوں کو بھی آپ ہی بھرتے ہیں۔ میرے مولا ہر بے کس کی میرے مولا فریاد رسی آپ ہی کرتے ہیں۔ میرے مالک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، سری گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں میرے مالک جتنی دعائیں میں نے وہاں پر کی ہے اپنے آس کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، میرے مولا سب دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ میرے مولا سب دعاؤں کو قبول کر دیجیے۔ ہمارے اساتذہ کو بھی قبول فرما، ہمارے طلباء کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ادارے کی ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ساحر کے سحر سے، ہر جادوگر کے جادو سے، ہر تعویذ گر کے تعویذ اور ٹونے سے، ہر بد نظر کی بد نظری سے اے اللہ ہمارے ادارے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خارجی داخلی ہر قسم کی خلفشاروں سے، ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اپنی دین کی نوکری نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرے دین کی نوکری کرنے والوں کی بڑی مولا تیرے ہاں مقام ہے، تیرے رسول کے ہاں تیرے دین کی نوکری کرنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ میرے مولا وہاں بڑی فضیلائی ہے، جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بڑی فضیلائی ہے، ان کی وہاں بڑی سنوائی ہے۔ اے میرے مولا مرتے دم تک ہمیں اپنی دین کی نوکری عطا کر دیجیے، اپنی دین کی نوکری کے لیے ہماری نسلوں کو قبول کر دیجیے، ہماری نسلوں کو قبول کر دیجیے۔ اے اللہ قیامت کی صبح تک اپنی دین کی نوکری کے لیے ہمارے آس کو قائم و دائم کر دیجیے، رکھ دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا، ہمارے شیخ مرشد کی زندگی میں برکت ڈال دیجیے، آپ کی منصوبوں کو تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ آج سے اور اہل ہاتھ سے ہمارے شیخ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ ہمارے عمل سے میرے مولا ہمارے محبوب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہاں تک میرے مولا ہر آس میں پڑھنے والے پڑھانے والے میرے مولا یہاں کے عملے کے افراد کو بھی وہاں تک رسائی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہاں تک رسائی عطا فرما دیجیے میرے مالک، وہاں تک ہم سب کو رسائی عطا فرما دیجیے میرے مولا۔ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کو ہدایت عطا فرما۔ اس وقت مسلمانوں پر جو احوال ہے میرے مولا اہل شام پہ رحم فرما، میرے مولا کرم کا معاملہ فرما دے، اہل بورما پہ رحم فرما، کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے میرے مولا میرے مالک ہم چھوٹے ہیں، چھوٹوں سے جب غلطی ہوتی ہے بڑے معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیر دیجیے۔ اے اللہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیجیے، ابتلاءات سے ہمارا
میرے مولا میرے مالک ابتلاءات اور امتحانات کے ہم قابل نہیں ہیں، اے اللہ عافیت فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ فرما دیجئے۔ اے مولا آپ کے نبی نے یہ امت بڑی مشکل سے بنائی ہے، میرے مولا حفاظت فرما دیجئے، میرے مولا امت مسلمہ کے حال پہ کرم فرما، رحم فرما، میرے مولا ہمارے شیخ کے ہمارے تمام جتنے بھی منصوبے ہیں سب کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، ہمیں قبولیت سے نواز دیجئے، مقبولیت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام شعبہ جات کو، شعبہ حفظ، شعبہ تخصصات اور اسی طرح میرے مولا شعبہ درس نظامی، شعبہ اسکول، میرے مولا ہمارا شجر اسکول، اے اللہ سب کو اپنے بارگاہ میں قبول کر دیجئے، اے اللہ سب کو اپنے بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما دیجئے، کام کرنے والوں کو اخلاص عطا کر دیجئے، عمروں میں برکت نصیب فرما، میرے مولا عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے، دماغ کو قوی فرما دیجئے، حافظی کو قوی فرما دیجئے، علوم و معارف کے دروازے کھول دیجئے، میرے مولا ہم تو ہمارا آس ایک ننھا سا بوٹا ہے، میرے مولا اس کو مسلنے سے بچا دیجئے، میرے مولا اہل آس کو پسلنے سے بچا دیجئے، میرے مولا سب کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین برحمتک یا